اسلام کو بدنام کرنے کی چاہ دشمنوں کے دل میں ہمیشہ سے تھی۔ اس کے لیے وہ ہر طریقہ اپناتے ہیں، جھوٹ، مکاری، فریب، دھوکہ، لیکن اسلام کا کوئی نقصان نہیں ہوتا، یہ ہر روز بڑھتا ہے۔ اور جو اللہ اور اللہ کے رسول کو، جو اللہ کی بات کو سمجھ جاتا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھ لیتا ہے، وہ ان کا ہو جاتا ہے۔ یار لوگ اللہ کے نبی کی امیج کو برا دکھانے کے لیے اتنی محنت کرتے ہیں، ان کی شان میں گستاخی کرتے ہیں تاکہ جو لوگ اسلام میں انٹرسٹ رکھتے ہیں ان کو ان سے دور کر دیا جائے۔ تو یہ صرف ابھی ہوتا ہے یا اللہ کے نبی کے زمانے میں بھی ایسا ہی ہوتا تھا؟ اللہ کے نبی کے زمانے میں بھی ایک بوڑھی عورت کو اتنا اللہ کے نبی کے بارے میں غلط سلط بتایا گیا کہ اس نے فیصلہ کر لیا کہ اب میں مکے میں رہوں گی نہیں۔ تو اس نے اپنا سارا سامان باندھا، اپنے بیگز اپنے ہاتھ میں لیے اور مکہ کو چھوڑنے کے لیے نکل گئی۔ راستے میں اس کو ایک نوجوان آدمی ملا جس نے دیکھا کہ ایک بوڑھی عورت اکیلے اتنا سامان کیری کر کے جا رہی ہے۔ اس نے بہت پیار سے پوچھا کہ اماں کیا میں آپ کا سامان شہر کے بارڈر تک پہنچا دوں؟ اماں نے کہا کہ بیٹا بالکل پہنچا دو۔ اس بوڑھی عورت سے وجہ بھی پوچھی کہ آپ اس شہر کو کیوں چھوڑ کر جا رہی ہیں؟ اس بوڑھی عورت نے کہا اس شہر میں ایک محمد نام کا آدمی ہے، سنا ہے وہ جادوگر ہے، جو کوئی اس سے مل لیتا ہے، اس سے بات کر لیتا ہے، وہ اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑ کر اسلام قبول کر لیتا ہے۔ جب سے میں نے سنا ہے مجھے تو ایک ڈر سا ہو گیا اس کا، اس لیے میں نے ارادہ کیا کہ میں بھی شہر کو چھوڑ کر چلی ہی جاؤں۔ جب تک شہر کا دوسرا کنارہ نہیں آ گیا وہ عورت اللہ کے نبی کی برائی کرتے ہوئے جاتی رہی۔ جب شہر کا بالکل بارڈر آ گیا اور اس نوجوان نے شہر کے بارڈر پر ان کے بیگ رکھ دیے، اس بوڑھی عورت نے کہا کہ میں دوسرے شہر جا رہی ہوں، وہاں جا کے میں لوگوں سے محمد کی برائی کروں گی کہ میں اس وجہ سے مکہ کو چھوڑ کر کے آئی ہوں۔ تو میں لوگوں سے یہ بھی بتاؤں گی کہ وہاں ایک نوجوان ایسا بھی تھا جس نے میلوں دور میرے سامان کو اٹھا کر دوسری جگہ پہنچایا۔ میں ان سے تمہارا ذکر کروں گی تو مجھے تمہارا نام بھی تو معلوم ہونا چاہیے، تو مجھے اپنا نام بتا دو۔ تو اس نوجوان نے کہا کہ جس کی آپ اتنی دیر سے برائی کر رہی ہیں وہ محمد نہیں ہوں۔ وہ عورت رونے لگی اور اللہ کے نبی کے ہاتھ سے فوراً ایمان لیا۔